بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للمشركين والكافرين والملحدين والمنافقين والغاصبين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وآل محمد. کل جس آیت کے ضمن میں آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ نکات عرض کرنے کا موقع، کل یعنی جو ہم لوگوں کی آخری نشست تھی، آخری تقریر، جس آیت کا موقع ملا تھا اس میں ہم لوگوں نے اطاعت خداوندی کے بارے میں گفتگو کیا تھا، اطاعت رسول کے بارے میں گفتگو کیا تھا. رسول سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ہماری بات کو سنیں، اس توقع کا سب سے زیادہ اور اس کا نتیجہ سب سے برا خود ہمارے لیے ہونے والا ہے. تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ہم لوگوں نے ایک مثال جنگ صفین والی اور حکمیت والی کو اس دن پیش کیا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے اسی آیت کی روشنی میں کچھ قرآن کی دوسری آیتوں کی تلاوت کیا، جس کے نتیجے میں یہ بتایا کہ خداوند عالم دوسری جگہوں پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اطاعت کرو گے رسول کی تو اس سے تمہارا کیا فائدہ ہوگا. ایک آیت جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس میں خدا کہتا ہے رزق کریم خدا عطا کرے گا، ایسی روزی روٹی، ایسا رزق کہ جو کریم ہے، جو اس دنیا میں بھی اس کو عزت، شرافت اور کرامت عطا کرے گا، اور ساتھ ساتھ میں آخرت میں اس کی زندگی کو بہتر بنائے گا. اگر ہم لوگوں کو ایسا رزق چاہیے ہے تو وہ رزق ملے گا، اس کی چابی، اس کا راستہ رسول کی اطاعت میں ہے. جتنا رسول کی اطاعت کی جائے گی اور جیسے رسول کی اطاعت کی جائے گی، نتیجے میں وہ رزق ہم کو ملے گا. دوسری آیت میں ہم لوگوں نے جو سورہ احزاب کی آیت تھی، جس آیت کے اندر ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا ہے خدا کی اور اس کے رسول کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن وہ کہے گا یا لیتنا، اے کاش میں اللہ کی اور رسول کی اطاعت کر لیتا تاکہ یہ نوبت جو آج مجھ پر آئی ہے یہ نہیں آتی. اس وقت اے کاش کہنے کا پھر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ جزا کی جگہ ہے، وہاں پر سزا یا جزا ہے، وہاں پر عمل کا موقع نہیں ہے. اسی طرح سے قرآن کے اندر 32 مقامات سے زیادہ ایسی آیتیں پائی جاتی ہیں جس کے اندر خداوند عالم کی اطاعت کرنے کے کیا فائدے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. ہم نے صرف 2 کو بیان کیا ہے ابھی، ایک تیسرا میں بیان کر کے آگے کی جس آیت کو آج میں نے تلاوت کیا ہے آگے بڑھیں گے. ایک سلوات پڑھ کر محمد خداوند عالم کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو شخص بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً وہ کامیابی کے بہت بڑے درجے پر پہنچے گا اور بہت بڑے درجے پر فائز ہوگا. اس آیت کو جب ہم نے یہ سنا تو اس آیت کی روشنی میں یہ کہہ دوں پہلے کہ یہ آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. علی علیہ السلام کی شان میں
آیت کا ترجمہ ایک بار میں پھر دہراتا ہوں، یقیناً آپ لوگ کے ذہن میں وہ پوائنٹ آ جائے گا جس کی طرف میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کی ورڈز، یعنی اس کے اندر کی ورڈ کامیابی کا ہے، فوز کا ورڈ ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ خدا کہتا ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 77 میں کہ جس شخص نے بھی 71 میں جس شخص نے بھی خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کیا فقد فاز فوزا عظیما، وہ شخص کامیابی کے بہت بڑے درجے پر پہنچے گا۔ کس چیز کی طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں؟ فزت برب الکعبہ۔ یہ ہم لوگ عام طور پہ اس کو دہراتے ہیں، جیسے علی علیہ السلام کے سر کے اوپر ضربت لگی تو ہم لوگ سب کو پتا ہے کہ علی علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ کبھی ہم لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آیا کہ مثلا علی علیہ السلام کوئی اور جملہ کہتے ہیں، مثلا شکرن للہ، حمدن للہ، سبحان اللہ، یا اور دوسرے جملے بھی، یقیناً یہ تمام جملے بھی جو میں کہہ رہا ہوں یہ تسبیحات میں ہیں، خدا کی شان میں ہیں، بہت سارے جملے کہہ سکتے تھے، انا للہ، یا اور دوسری کوئی چیز، کوئی اور ورڈ کو وہ استعمال کر سکتے تھے، یقیناً کر سکتے تھے، لیکن علی علیہ السلام کس کلمے کو استعمال کرتے ہیں؟ کامیابی کو۔ اور یہ کامیابی کا ورڈ علماء یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے اس آیت سے لیا ہے، یعنی علی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت پر ثابت قدم تھا، لہٰذا میں کہہ رہا ہوں فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی وہ کامیابی جس کا وعدہ خداوند عالم سورہ احزاب میں کر رہا ہے وہ میرے لیے ہے، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت رسول خدا نے علی علیہ السلام کو کہا کہ علی تم رمضان کے مہینے میں شہید کیے جاؤ گے، وہ مشہور خطبہ جو علی علیہ السلام کے مسجد میں دے رہے تھے اور علی علیہ السلام نے سوال پوچھا اور پھر رسول کہتے ہیں اس مہینے میں تم شہید کیے جاؤ گے، میں اسے مختصر کر رہا ہوں کیونکہ تاخیر سے بھی شروع ہوا ہے میری طرف سے یہ برنامہ۔ تو اس خطبے میں بھی علی علیہ السلام ایک سوال پوچھتے ہیں، افی سلامت من دینی، کیا اس وقت جب مجھے مارا جائے گا، جس وقت مجھے شہید کیا جائے گا، تو کیا میرا دین سالم رہے گا؟ کب، کیسے، کون، کیا، یہ سوال نہیں پوچھتے مولا کائنات، میرا دین سالم رہے گا، میں اطاعت خدا اور رسول پر رہوں گا، صرف یہ سوال ہے۔ رسول خدا اس کا جواب دیتے ہیں کیوں نہیں، تم رہو گے اور تم تو اس راستے پر چلنے والوں میں سابقون میں سے ہو۔ لیکن میں جس جملے کی طرف اور جس نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت میں جو خداوند عالم فاز فوزا عظیما کہہ رہا ہے، علی علیہ السلام نے ضربت لگتے ہی اپنے لیے اس بات کو ثابت کیا اور بتایا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو خداوند عالم جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اطاعت خدا اور رسول کے نتیجے میں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم بھی جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں یا دوسری زیارتیں پڑھتے ہیں، خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارتوں میں تذکرہ ہے فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں بھی کامیاب ہو جاؤں، ایک کاش میں ہوتا میں آپ کے ساتھ کامیاب ہو جاتا، یہ ایک کاش یہ کہ میں کربلا کے میدان میں ہوتا۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو کامیابی ملی، اور جب میں یہ ایک کاش کہہ رہا ہوں یعنی آج میں اپنے آپ کو اس میدان میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں اور میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ اگر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو کامیاب ہونے کا یہاں پر سیکریٹ یہاں پر موجود ہے۔ کیسے کامیاب ہو گئے؟ خدا کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ کرتا ہوں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں میں دو دھڑے ہو جاتے ہیں، دو گروپس بن جاتے ہیں، آپس میں گروپ ہو گئے ان کے اور ان میں لڑائی چل رہی ہے، اختلافات ہے، بہت سنگین اختلافات ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس تم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں میں ملاپ کرانے کی کوشش کرو، اختلافات ختم کرنے کی کوشش کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر دو گروپس میں تم چاہتے ہو ان کو ملانے کی کوشش کرتے ہو، جوڑنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، ان دو میں سے ایک تمہاری بات نہیں سن رہا ہے، تم لوگوں کی بات کے جو ملانے کی کوشش کر رہے ہو تم لوگوں کی بات کو نہیں سن رہا ہے، تو خدا عجیب جملہ کہتا ہے
کہتا ہے فقاتلو، تم اس سے لڑو ہے، تم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ خدا کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ دو لوگوں میں لڑائی ہے، دو گروپس میں لڑائی ہے مومنین میں۔ ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ ہم جائیں اس کو روکیں اور ان دونوں کو ملانے کی کوشش کریں۔ ملانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک گروپ ہے جو ہٹ دھرمی کا شکار ہو گیا ہے، جو ضدی ہو گیا ہے، جو کسی بھی طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کمپرومائز کرنا نہیں چاہتا ہے اور اس کی غلط باتوں کو ہی وہ منوانا چاہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں، اس کو اسکوپ زیادہ نہ دے اس کی ضد کے لیے، اس کو روکا جائے۔ کب تک کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے؟ قاتلو کا ورڈ ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، اس سے لڑو۔ کب تک کہ حتی تفیہ الی امر اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کی باتوں کی طرف پلٹ کر نہیں آ جاتا ہے۔ فَإِنْ فَاءَتْ، اگر اس نے یہ مان لیا کہ ٹھیک ہے میں اللہ کی بات کو سنوں گا، جو تم کہہ رہے ہو، جو ملانا چاہ رہا ہوں، میں ملنے کے لیے تیار ہوں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اب جب مان لیا اس نے اس بات کو تو ان دونوں کے درمیان عدالت کے ساتھ ملاپ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہ جو ضدی تھا، وہ کہ جو ہٹ دھرم تھا، اس کو کسی طریقے سے کوئی تم ایسے فائدے پہنچا دو یا اپنی بات منوانے کی کوشش کرو کہ جس کی وجہ سے جو دوسرا گروپ تھا جس نے ضد نہیں کیا، جو بات ماننے کے لیے تیار تھا یا جو حق پر تھا، اس کے حق میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہو جائے۔ میں انشاءاللہ اس کو مثال کے ذریعے سے واضح کروں گا۔ وَأَقْسِطُوا، تم سب کی ذمہ داری ہے کہ تم عدل سے کام لینا۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ عدل کرنے والوں کو، اللہ ایسے لوگوں کو کہ جو دونوں کے درمیان ان کے درجے کی اور ان کے حق کی رعایت کریں گے، ان کو چاہنے والا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب دو گروپ میں لڑائی ہوتی ہے اور ایک بندہ اپنی بات کو نہیں مان رہا ہے، جو غلط بھی ہے اور بات کو نہیں مان رہا ہے، ضدی ہے، تو اس کو منانے کے لیے کچھ آفرز دیے جاتے ہیں کہ مان لوگے تو یہ ہو جائے گا، مان لوگے تو یہ بھی تم کو فائدہ ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے ضد کیا، جس نے زبردستی کی ہٹ دھرمی کیا ہے اور ہٹ دھرمی کے اوپر رکا تھا، غلط ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کو جا کر آفر دیتے ہیں تاکہ وہ باتوں کو مانے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو حق پر تھا، جس نے ہٹ دھرمی بھی نہیں کیا ہے، اپنے حق کے لیے وہ بیچارہ کھڑا ہوا تھا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو غلط تھا لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ آفر دے رہے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ ویلکم کر رہے ہیں، اور میں کہ جو صحیح تھا، میں کہ جو حق پر تھا، مجھے صرف میرے حق، اور وہ بھی اس طرح سے کہ سامنے والے کو بہت احسان کرنے کے ساتھ اپنی طرف لایا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح سے کسی کو لایا جاتا اور وہ کہ جو حق پر تھا اور وہ بات کو سننے کے لیے بھی تیار تھا، تو اس طرح سے اگر دیکھیں تو جو ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملانے کی کوشش میں ضدی، باطل پر رہنے والا غلط آدمی جو ہوتا ہے یا جو غلط گروپ تھا، اس کو زیادہ سے زیادہ آفر مل رہا اور زیادہ سے زیادہ وہاں اس کو چیزیں مل رہی ہیں۔ سب لوگ بس اسی کی کسی طرح سے چاپلوسی میں لگ جاتے ہیں، کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو منا لیں، اپنی بات منوا لیں اور اس کے ساتھ اپنے رابطے کو اچھا کریں، اور وہ جو بیچارہ پہلے سے آرام سے ماننے کے لیے تیار تھا، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ اور پھر سوسائٹی میں ایسے لوگ کہ جن کا بھونگا بڑا ہوتا ہے، جن کی آواز بڑی ہوتی ہے، جو زیادہ ضدی ہوتے ہیں، جو زیادہ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، سوسائٹی میں لوگ ان کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بیچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں وہ تو سیدھے ہی سادھے ہیں، ان کو کسی خیال رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر عدالت کی جو رعایت ہونا چاہیے اس کا خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن خداوند عالم کی یہ تاکید ہے کہ اگر کوئی باطل پر ہے اور اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مقابلے میں سختی سے کھڑے ہو، اور وہ شخص کی جو اللہ کی بات کو سن رہا ہے، جو حق پر ہے، اس کا ساتھ دو۔ اسی لیے رسول خدا کی یا امام علی علیہ السلام کی وہ حدیث کے جو وصیت نامے میں بھی موجود ہے، جس میں امام حسن اور امام حسین کو کہتے ہیں کُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ظالم کے مقابلے میں سختی سے کھڑے رہو اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار بن کر رہو۔ تو اس تفسیر کو، اس جملے کی تفسیر میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مسلمان ظالم کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ غیر مسلمان ظالم اگر ہے تو اس کے مقابلے میں سختی سے کھڑے رہو اور اس سے ٹکرانا ہے، اور اپنے مظلوم بھائی کی یا جو بھی مظلوم ہے اس کی ہم کو حمایت کرنا ہے۔ لیکن اور ایک حدیث ہے، اس حدیث میں کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اپنے بھائی کی
مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اس جملے کو جب سنتے ہیں تو پہلی چیز یہ خیال آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ اصلاح کر کے، اس کے ظلم کو روک کر۔ مظلوم کی مدد کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، اور ظالم بھائی کی مدد یہ ہے کہ وہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو روکا جائے۔ تو جب دو مومنوں میں لڑائی ہوتی ہے، دو مومنوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو ہماری ذمہ داری دونوں مومن کی مدد کرنا ہے، نہیں ہے کہ اس کو اس کے ظلم کے اندر اور مضبوط کرنا ہے۔ اگر کوئی ہم ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ضد ہٹ دھرمی اور اپنے ظلم میں مضبوط ہو رہا ہے، تو ہم اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم خود اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جہنم کی طرف دھکا مار رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری ایک ظالم کی مدد کرنا بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس آیت کی شان نزول میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انصار کے دو قبیلے، ان لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہوا اور رسول خدا ان کے درمیان مصالحت کے لیے جاتے ہیں۔ جب رسول مصالحت کے لیے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک قبیلہ اس کے باوجود کہ اس کو اس کی غلطی سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو خداوند عالم نے اس آیت کو نازل کیا۔ جب اس آیت کو نازل کیا اور رسول نے اس آیت کو پڑھا تو کہتے ہیں کہ مصالحت ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو اب یہ ڈر لگ گیا ہے کہ اگر میں بات نہیں مانوں گا تو یہاں پر میرے مقابلے میں یہ سب ہو جائیں گے، نہیں ہے کہ میں اگر زبردستی کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں تو اس کے نتیجے میں مجھے یہاں پر کچھ فائدہ ہوگا، بلکہ میرا نقصان ہونے والا ہے، لہٰذا وہاں مصالحت ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں اور ایک واقعہ اس آیت سے ریلیٹڈ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ جنگ جمل میں مسلم مشاجعی نام کے ایک بندے کو، یا اس سے پہلے علی علیہ السلام جنگ جمل میں ایک اعلان کرتے ہیں کہ تم میں سے کون شخص ہے جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 جمل کے اوپر جو بیٹھی ہوئی ہے اس کے سامنے تم جا کر پڑھو گے، تم میں سے کون ہے جو جا کر پڑھے گا؟ تو جتنے بھی لوگ علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، کسی نے پہلی فرصت میں جواب نہیں دیا، سب ساکت تھے، کوئی کسی نے ریئیکٹ نہیں کیا اس کے اوپر۔ مسلم مشاجعی نام کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس آیت کو پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ علی علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے تم آگے بڑھو، آؤ میرے پاس۔ وہ آتا ہے، علی علیہ السلام یہ آیت اس کے حوالے، ایک ہاتھ میں قرآن دیتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تم کو جا کر اس جمل کے سامنے، اونٹ کے سامنے جا کر تم کو اس آیت کو پڑھنا ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ لیکن ایک چیز تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ اگر یہ آیت تم اس کے سامنے جا کر پڑھو گے تو تمہارے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، سیدھے اور الٹے دونوں ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ تو جواب میں کہتا ہے خدا کی راہ میں ہاتھ کا کٹنا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، میں تیار ہوں یہ پڑھنے کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کون پڑھے گا، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اور چونکہ آپ کہہ رہے ہیں پڑھنے کے لیے تو اس کے بدلے میں آپ کہتے ہیں ہاتھ بھی کٹیں گے، تو یہ ہاتھ کٹنا خدا کی راہ میں ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ اس طرف تو علی علیہ السلام امیر المومنین مولائے متقیان تھے، اور اس طرف بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ آیت علی علیہ السلام نے اس جگہ پر پڑھوانا اس لیے مقصود سمجھا کہ دو طرف مسلمان ہیں جو ایک دوسرے سے ابھی لڑنے جا رہے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ان کو قرآن کی طرف لایا جائے اور کوشش کی جائے کہ جو باطل پر ہے اس کو خدا کی طرف لایا جائے، کیونکہ کرائٹیریا اس جنگ کے ختم ہونے کا جو یہاں پر خدا نے ذکر کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میری اور آپ کی بات کو مان لے کافی ہے، بلکہ خدا کہتا ہے تفیع الی امر اللہ، خدا کی بات کو مانے۔ تو علی علیہ السلام اس آیت کے لیے مسلم کو کہتے ہیں کہ جاؤ ٹھیک ہے ابھی تم پڑھو۔ تو اس کے بارے میں عجیب واقعہ ملتا ہے تاریخ کے اندر۔ جیسے ہی وہ آیت پڑھنے کے لیے گیا اور اس کے ہاتھ میں قرآن تھا، ایک ہاتھ سے اس نے قرآن کو اٹھایا تھا، ایک لائن نے اس کے سیدھے بازو کے اوپر حملہ کیا اور اس کے سیدھے ہاتھ کو قلم کر دیا، جدا کر دیا۔ اس نے کسی طرح سے اس سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ میں قرآن کو لیا، پھر اس کے الٹے ہاتھ کو بھی قلم کر دیا گیا۔ پھر اس نے وہ آیت کو پڑھتا جا رہا تھا، آخر وقت تک کہ اس نے آیت کو پڑھنے سے جو ریپیٹ کر رہا تھا، تکرار کر رہا تھا، اس سے رکتا نہیں ہے۔ پھر آخر میں اس نے ہاتھ کے نکلنے اور الگ ہونے سے پہلے اس نے کتاب خدا کو اپنے منہ سے پکڑ لیا تھا تاکہ اس کی توہین نہ ہو، اور اس طرح سے وہ شہادت کے درجے پر نائل ہوا۔ آخر میں اس کو خود کو شہید کر دیا گیا۔ علی علیہ السلام اس آیت کو اس جگہ پر پڑھنے کے لیے ایک بندے کو اپوائنٹ کر کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ آیت کو پڑھو۔ یعنی علی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دو مسلمانوں میں، دو مومنوں میں جنگ ہو سکتی ہے، جیسے یہی جنگ جمل، ایک طرف امیر المؤمنین ہے اور دوسری طرف کوئی ظاہری مسلمان،
لیکن وہاں پر ہم لوگوں کو ان کے درمیان علی علیہ السلام کی طرح یہ کوشش کرنا ہے کہ ان کو ملانے کا کام کیا جائے. اور ملانے کے لیے جو سب سے بہترین چیز تھی یہ آیت اور قرآن ہم لوگوں کے درمیان ہے. مجھے اپنے من کی طرف جو میرا دل چاہتا ہے, جو فلانی کا دل چاہتا ہے, جو پرمکھ نے کہہ دیا ہے, یہ سب امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر وہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو قرآن کی بات ہے, وہ ہم لوگوں کے لیے ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر ہم کو آ کر ملنا ہے. ملنے کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. ہاں, کمپرومائز اگر کرنا ہے تو اپنے دل کے ساتھ کرنا ہے, نہ خدا کی کتاب کے ساتھ. اگر ہم لوگوں کو آ کر مصالحت کرنا ہے, کسی چیز سے پیچھے ہٹنا ہے, تو اپنے من کی بات سے پیچھے ہٹنا ہے, جو میرا اور آپ کا دل کہتا ہے اس سے پیچھے ہٹنا ہے. لیکن جمع ہونا ہے ہم لوگوں کو کتاب خدا پر. جو خدا کی کتاب کہتی ہے, جو قرآن کہتا ہے, وہ ہم لوگوں کا ملنے کا پوائنٹ ہے. اور اس بات کو خیال میں رکھیں کہ اگر ہم لوگ یہ آیت کو سننے کے بعد اپنے سماج کے کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں لے کر آ رہے ہیں اور اس سے سنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہاں ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے, تو اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے کہ ہم لوگ یہاں پر ججمنٹل ہو جائیں, داور بن جائیں, قاضی بن جائیں اور یہ کہیں کہ ہاں جو میں سوچ رہا ہوں ہماری پارٹی کے بارے میں وہی صحیح, سامنے والی غلط ہے, تو دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے والے کو سیدھے راستے پر لے کر آئیں. ججمنٹل نہیں ہونا ہے, اپنے بارے میں ایک دم یقین کہ ہم بالکل صحیح ہیں اور دوسرے کے بارے میں ایک دم یقین کہ وہ بالکل غلط ہے. یہ جلد بازی ہے, اس کا ہم لوگوں کو خیال رکھنا ہوگا اور اس سے پرہیز کرنا ہوگا. اور خدا بند عالم سے یہ دعا کرنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو واقعاً اس طرح کے حالات میں جہاں دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے, عدل کا دامن اور انصاف کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا کر. بہت سخت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان دو لوگوں کے درمیان فیصلے کے لیے اترے اور ایک طرف اپنے کچھ بہت نزدیکی دوست, رشتہ دار, پہچان والے ہوں, اور ایک طرف ایسا کہ جس سے کبھی ہمارا کوئی مسئلہ رہ چکا ہے یا صرف اس کی غلطی ہے کہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے. بس اس جگہ پر عدل کے دامن کو پکڑنا اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس میں خدا کی مدد کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد دوسری آیت میں خدا ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ. یہ بہت مشہور آیت ہے, یہ ہم لوگوں کی زبان کے اوپر عام طور پہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان لوگوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بھائی کا رشتہ ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, بس تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان جوڑنے کا کام کرو, ملانے کا کام کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, شاید تم پر رحم کیا جائے گا. سب سے پہلا کام, سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. بھائی کسے کہتے ہیں ہم لوگ عام طور پہ؟ ایک ماں باپ کے بچوں کو کہتے ہیں ہم لوگ عام طور پہ بھائی, کہ یہ بھائی ہیں ایک دوسرے کے. مومنین آپس میں بھائی ہیں یعنی علی علیہ السلام اور رسول خدا کے فرزند نہیں. سب ہم سب کا جو بھائی کا رشتہ ہے اس کے لیے ہمارے والد کون ہے, ہمارا باپ کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا متقیان. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو یہ بھائی والے رشتے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اور اس رشتے کی خاصیت یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی, اگر میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں, مومن گھر میں پیدا ہوا ہوں, تو میں تو آپ لوگ کا بھائی بن گیا ہوں. اور وہ شخص کہ جو جیسے ہی کوئی مسلمان بھی ہوتا ہے, مومن بنتا ہے, تو وہ بھی فوراً ہم سب کا بھائی بن جاتا ہے. اس رشتے کی ایک خاصیت قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں یہ, قرآن کی مختلف آیتوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھائی کہ جو ماں باپ خونی رشتے والے ہوتے ہیں, آخرت میں کیا کہا گیا ہے کہ یفر المرء, ایک انسان اپنے باپ سے بھی بھاگے گا قیامت کے دن, بھائی سے بھی بھاگے گا, ماں اور بیوی سے بھی بھاگے گا. یعنی وہ جو خونی رشتے والے بھائی ہیں آخرت میں ایک دوسرے کو پہچاننے والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب لوگوں کو اپنی جزا اور سزا کے بارے میں فکر لگی ہوئی ہے. جو انہوں نے جیسے اعمال کیے تھے اس کے حساب سے ان کو وہاں پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا. لیکن یہ والا جو بھائی ہے اور یہ والا جو ایمانی رشتہ باپ اور بیٹوں کا اور بچوں کا ہے,
یہ والا رشتہ اس دنیا میں بھی ان کے کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے، کیونکہ وہاں پر امیر المومنین ہے جو ہم سب کے والد اور اب ہیں، جو ہم سب کے باپ ہیں وہاں پر، تو وہ رشتہ وہاں پر ہمارے بھی کام آئے گا، اور ہم لوگوں کا آپس کا مومن والا رشتہ وہاں بھی باقی رہے گا۔ وہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ باقی رہے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس آیت کے اوپر خداوند عالم آتا ہے تو اس آیت کے آخری جملے کی طرف خاص توجہ کیجیے گا، وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ جب تم اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی سمجھتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ایک دوسرے کے لیے فَأَصْلِحُوا، آپس میں ملاپ کا کام کرو، اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے بھائیوں میں تو اسے دور کرنے کا کام کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کر چکے ہیں کہ تقوی یعنی کیا۔ اگر یہ تین کام ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپس میں بھائی، دوسرے اصلحو، اصلاح کرنا، ایک دوسرے کو ملانے کا کام، اور تیسرا تقوی اختیار کرنا، تو نتیجے میں کہتا ہے لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا، تم پر رحمت کی بارش ہوگی۔ اس کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین نے اس جملے کو ذکر کیا ہے کہ یہ رحمت نہ صرف دنیا بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ خداوند عالم نازل کرے گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ ایک اہم سوال جو اسی تفسیر کے ضمن میں کیا جاتا ہے کہ جب ہم مومن کو ایک دوسرے کا بھائی کہتے ہیں، ہم مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا صرف جب دو لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے تب ملانے کا کام کرنا یہی ہماری ذمہ داری ہے، یا اور کچھ بھی ذمہ داریاں؟ تو رسول خدا کی ایک حدیث ہے جس میں سے میں کچھ نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ 30 سے زیادہ علامتیں، 30 سے زیادہ ذمہ داری ایک مومن کی دوسرے مومن کے اوپر رسول خدا نے ذکر کی ہے، لیکن اس میں سے میں 10-12 جتنا ہو سکتا ہے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کے ساتھ ضروری ہے کرنا، وہ یہ ہے کہ مہربانی سے پیش آنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ کبھی بلند آواز سے ان سے بات بھی نہ کی جائے۔ جیسے ہم لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے کیسے محبت ہوتی ہے، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، اور کبھی خدا نہ کرے سختی ہو بھی جاتی ہے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بچہ ہے، اس بچے کے ساتھ اتنا کڑک آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر ہم اس کو گلے سے لگاتے ہیں، پھر پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی عادت کے مطابق کبھی مہربانی والی چیز کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ بھی دیا تو فوراً احساس ہوتا ہے، اور بچے کو ہم اپنے گلے سے بھی لگاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مومنوں کے ساتھ ہمیں اس طرح سے پیش آنا ہے کہ کبھی بڑی آواز سے بھی ان سے بات نہیں کرنا ہے، اور اگر یہ غلطی ہو بھی گئی ہے تو فوراً اس کے اوپر پشیمان ہونا ہے اور شرمندہ ہونا ہے۔ دوسری اہم چیز، مومنوں کے ساتھ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا کوئی راز مجھے پتا چلا ہے تو اس راز کو مجھے چھپا کر رکھنا ہے، اس راز کو کسی کے سامنے جا کر بیان نہیں کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر ایک مومن نے کسی جگہ پر کوئی غلطی کر دیا ہے، چاہے وہ میرے حق میں ہو یا کسی اور کے حق میں ہو، مومن سے غلطی ہو گئی ہے تو اس مومن کی غلطی کا جبران مجھے کرنا ہے۔ یعنی اگر ایک مومن بھائی نے کسی ایک مومن بھائی کو کسی طرح سے غلطی سے ہی صحیح کوئی اذیت پہنچا دیا یا کوئی مشکل ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو میری پہلے یعنی میرے دل میں یہ تڑپ ہونا چاہیے کہ فلاں مومن سے جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی میں جا کر کروں، کیونکہ مومن بھائی ہے، اس سے غلطی سے یہ نقصان ہو گیا تو بھرپائی مجھے کرنا ہے۔ چوتھی چیز، اگر ایک مومن نے میرے حق میں کوئی غلطی کیا ہے اور آ کے مجھ سے کہتے ہیں سوری، غلطی ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، تو فوراً اس کی معذرت کو قبول کرنا ہے، بغیر جھجک کے اس کی معذرت کو قبول کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہنا ہے کہ یہ تو بلی کی توبہ ہے، آج کیا غلطی، سوری بولنے سے تھوڑی سالو ہوتے ہیں مسائل، جو غلطی کیا وہ تو بہت بڑی غلطی تھی، سوری سے تھوڑی حل ہوتا ہے مسئلہ، یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ پہلی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی اس کی زبان سے معذرت نکلی تو فوراً دل سے کہنا ہے کہ ہاں میں تیری اس غلطی کو قبول کرتا ہوں، خود جیسے کہ اب میں سب بھول گیا ہوں۔ اور یہاں پر امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کی معذرت کو جتنا جلدی قبول کرے گا، خداوند عالم قیامت میں اس کی معذرت کو اپنے حق میں اتنا جلدی قبول کرے گا۔ یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہم لوگ میں سے کون یہ نہیں چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جیسے کہیں الہی العفو،
پلٹ کر وہ کہے کہ ہاں میں نے معاف کر دیا. معاف کر دیا. ہم میں سے سب یہی چاہتے ہیں نا کہ آسانی سے ہم کو معافی ملے. تو جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں ہمیں مومنوں کے لیے کرنا ہے کہ اگر کسی مومن سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور وہ آ کر عذر کرتا ہے, عذر خواہی کرتا ہے, تو ہمیں اس کو فوراً معاف کرنا ہے. جتنا جلدی ہم معاف کریں گے تو ہمارا خدا ہم کو اتنا جلدی معاف کرے گا. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لوگ اس کے بارے میں کچھ برا کرنا چاہتے ہیں یا برا کر رہے ہیں تو ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دوسرے مومن کے لیے سپر بنے, بدخواہ لوگوں کو, برا کرنے والے لوگوں کو روکے اس مومن تک کے پہنچنے کے لیے. نہیں ہے کہ مجھ سے کیا مطلب ہے, اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا, تو کسی کے پھٹے میں مجھے پیر نہیں ڈالنا ہے, مجھے اپنی زندگی پیاری ہے, مجھے اس کی زندگی میں تھوڑی جانا ہے. نہیں, بلکہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مومن کے اوپر اگر کوئی بدخواہ کسی طرح سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو روکا جائے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی ذمہ داری ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ اس کی نسبت ہمیشہ بھلائی چاہے, جو قرآن کی آیت میں دوسری طرح سے ذکر کیا گیا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وہ چیز جو تم کو پسند ہے وہ تم خدا کی راہ میں دیتے جاؤ. تو مومنوں کے لیے ہم لوگوں کو یہ کام کرنا ہے کہ جو چیزیں ہمیں بھلی لگتی ہیں, بہتر لگتی ہیں, ان چیزوں کو ہمیں مومنوں کے درمیان دینا ہے اور وہ ہمیں مومنوں کے لیے چاہنا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. اسی طرح سے اسی لسٹ کے آگے کنٹینیوشن میں خدا کی رسول خدا کہتے ہیں کہ اگر ایک مومن ایک مشکل میں گرفتار ہے تو اس بات کا انتظار نہ کرو کہ وہ تم سے آ کر کہے کہ مجھ کو ایک مشکل ہے اور اسے سولو کر دو. اس بات کا انتظار بھی مت کرو. اس کی مشکل کو اس سے پہلے کہ وہ کہے تم اس کی مشکل کو حل کرنے کی اپنی ہر ممکن کوشش کرو. اور اگر یہ کام تم کرتے ہو تو خدا بند عالم بھی تمہارے پاس مشکلات کو آنے سے پہلے خدا تمہارے تمام مسائل کو آسان کرے گا. اس سے پہلے کہ تمہارے پاس مشکلات آئیں خدا تمہارے مسائل کو آسان کرے گا. پھر ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ اگر وہ تم کو دعوت دیتا ہے, اگر وہ تم کو کوئی ہدیہ دیتا ہے, چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو, اس کے ہدیے کو قبول کرو اور پھر بہترین ہدیے کی صورت میں اس کو جواب دو. یعنی اگر کوئی چھوٹی چیز ہے یا اگر ایک غریب مومن ہے, غریب خدا کا بندہ ہے, دعوت میں بلاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی بندہ کہیں پر بھی مجھ کو بلائے, میری ذمہ داری اس مومن کی دعوت کو قبول کرنا ہے. اور علی علیہ السلام کی سیرت میں خاص طور پہ یہ ملتا تھا کہ اگر علی علیہ السلام کو ایک وقت میں ایک امیر دعوت دیتا تھا اور ایک غریب دعوت دیتا تھا, تو اس طرح کا واقعہ موجود ہے کہ مولائے کائنات نے اس غریب کی دعوت کو قبول کیا تھا اور امیر سے اس وقت معذرت خواہی کی تھی, تاکہ وہ غریب کو یہ احساس نہ ہو کہ میں غریب ہوں لہٰذا میری دعوت کو قبول نہیں کیا ہے. اس غریب کی دعوت کو قبول کیا تھا. لیکن سوسائٹی میں ہمارے ابھی ٹرینڈ الٹا ہو گیا ہے. اگر ایک غریب نے مجھے ایک ہفتے پہلے بھی دعوت دیا تھا اور میں انوائٹڈ تھا, فائنل تھا, لیکن ایک امیر نے آج دوپہر میں اگر مجھے فون کیا ہے تو میں اچانک کوئی بھی عذر, کوئی بھی بہانہ اس غریب بیچارے کو فون کر کے یہ کہہ دوں گا کہ معذرت چاہتا ہوں, ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, میں نہیں آ سکتا ہوں آپ کے پاس. لیکن چونکہ ایک امیر نے دعوت دیا ہے تو اس کی دعوت کو تو میں ٹھکرا نہیں سکتا ہوں, کیونکہ سیٹ ہے, ان کے ادھر تو مجھے دعوت میں جانا ہے. لیکن اگر ایک مومن نے دعوت دیا ہے یا ایک ہدیہ دیا ہے, چاہے کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, اسے قبول کرنا یہ ایک مومن کی ذمہ داری اور اس کے بدلے میں بہترین چیز کو پلٹانا ہے. اور پھر ایک آخری چیز, اگر ایک مومن ایک مشکل میں گرفتار ہے اور اس کی مشکل میں ڈائریکٹ حل نہیں کر سکتا ہوں, سولو نہیں کر سکتا ہوں, تو مومن کی ذمہ داری مومن ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے تو اس کے پاس جائے, واسطہ بنے, رابطہ بنے, تاکہ اس مومن کا مسئلہ حل ہو سکے. توجہ کیجئے گا اس نقطے کی طرف کہ ایک مسئلہ ہے, ایک مومن ایک پرابلم میں ہے, اس پرابلم کو میں سولو نہیں کر سکتا ہوں. مثلا ایک شخص کے پاس, ایک مومن کو گھر کی ضرورت ہے, اس کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے, کرایہ مثلا جو باہر چل رہا ہے وہ کرایہ وہ ادا نہیں کر سکتا ہے. تو اگر میرے پاس گھر ہے تو میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں اس کو گھر دے دوں اور کہوں کہ بھائی یہ گھر تم لے لو, آؤ اس کے اندر تم رہو. لیکن میرے پاس گھر نہیں ہے تو پھر میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس گھر ہے
تو میں جا کے ان سے ریکویسٹ کروں, واسطہ بننے کی کوشش کروں کہ فلانی کو آپ گھر دے دیجئے ایمان کی بنیاد پر. یہاں شرمانے کی بات نہیں ہے اور نہ یہاں گھبرانے کی بات ہے. شرمانے کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم رسول کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ماحول اتنا عجیب ہو چکا ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی بیچ میں آ کر کوشش بھی کرتا ہے مدد کرنے کی تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اس میں اس کا کچھ کمیشن ہوگا, اس کا کچھ اپنے لیے کچھ وہ رکھ رہا ہو سکتا ہے. لیکن نہیں, ہم تو اللہ کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا ہے. گھبرانے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں, کیا نہیں سوچے گا, وہ کچھ بھی سوچے, لیکن مجھے اس کے سوچنے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. میرے لیے امپورٹنٹ اس کا سوچنا ہونا چاہیے. هو الشاہد هو العادل, جس کو مجھے جزا یا سزا دینا ہے وہ خود گواہ ہے کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں. میں یہاں پر اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ تیرے حکم کے مطابق آیا ہوں, تیرے رسول کے حکم کے مطابق آیا ہوں کہ ایک مومن کے لیے ہمیں واسطہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اگر اس نیت سے آگے بڑھیں گے تو نہ گھبرانا ہے اور نہ شرمانا ہے. عام طور پہ لوگ ہوتے ہیں کچھ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا, چونکہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے, میں اس سے جا کر کیوں مانگوں, کیوں میں اپنے آپ کو جا کر خراب کروں, وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. ہمیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا, اگر مجھے ضرورت نہیں ہے تب بھی. لیکن اگر ہم اس کی ضرورت کو, ایک دوسرے مومن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یقین جانیے کہ وہ کچھ سوچے یا نہ سوچے وہ اس کا عمل ہے. لیکن خدا بند عالم اس کے نتیجے میں جو عزت عطا کرتا ہے, جو برکت زندگی میں عطا کرتا ہے, وہ برکت ہم لوگوں کے لیے من غیر ان یحتسب, ایسے مقام سے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو اس دنیا میں اور مثالوں میں اور تاریخ میں پیش کیا گیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں اور اپنے دن کا آدھے سے زیادہ حصہ وہ دوسروں کے کاموں میں گزارتے ہیں. یعنی اپنے بزنس اور اپنے کام سے جتنا ان کو ٹائم ملتا ہے وہ جاتے ہیں دوسروں کے کام کے لیے. تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے اور روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ خدا بند عالم ایسے لوگوں کی زندگی میں اتنی برکت عطا کرتا ہے اور ایسا سکون عطا کرتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کے سکون اور ان کی زندگی کی برکت کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے. لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو اس کے پاس سکون ہے, یہ جو اس کے پاس برکت ہے, لگتا یہ ہے کہ یہ کچھ خاص ایسا کام کرتا ہے جو ہم کو بتاتا نہیں ہے. ان کو یہ لگتا ہے. لیکن یہ جو اس کی زندگی میں برکت اور سکون ہے یہ اس شخص کی اپنی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے ان اعمال کی وجہ سے ہے جو دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا رہا ہے. واقعاً سکون اور برکت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں کی مدد کرنے کے ذریعے سے اپنی زندگی میں ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ کر محمد اللہم صلی علی محمد اور ایک صلوات پڑھ کر محمد اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ کل تفسیر کا آخری سیشن ہے اور یہ سورہ کی 18 آیتوں میں سے اب تک کے ہم لوگ جو پہنچے ہیں 10ویں آیت تک کے پہنچے ہیں, 8 آیتیں بچی ہیں. تو یقیناً کل ایک دن میں 8 آیتوں کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکتی ہے, لیکن 8 آیتوں پر گفتگو نہ ہو سکنا یہ ایک طرف ہے, لیکن ایک ریکویسٹ رہے گی کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ان 8 آیتیں جو بچی ہیں اگر کل گفتگو نہ بھی ہو سکے تو ہم لوگ اس کی تفسیر کچھ حد تک کے پڑھنے کی کوشش کریں. آج ایک آیت کا میں ترجمہ ابھی پڑھ لیتا ہوں اور کل اس آیت کی تفسیر سے اپنی گفتگو کو ہم شروع کریں گے. آیت بڑی عجیب ہے. خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 11 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والے لوگ, لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے مومنو, اے ایمان لانے والو, لا یسخر قوم من, تمہارے آدمیوں میں سے کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے آدمی کا مذاق اڑائے. مذاق اڑانے کا حق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں تم سے بہتر ہوگا. کون جانتا ہے کس کا درجہ خدا کی بارگاہ میں کیا ہے. کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اگر فیصلہ کرنا ہو تو ہمارے مولا کائنات تو پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے, ایسے ہی کپڑے پہنتے تھے ہمارے مولا کائنات.
اگر کسی کی ظاہری حالت سے فیصلہ کرنا ہے تو ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ کرنا غلط بات ہے. کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے، چاہے اس کے کپڑے گندے ہوں، پیبند لگے ہوں یا کسی بھی طرح کے ہوں. مذاق کسی کا نہیں اڑانا ہے. اور نہ تمہاری عورتوں کو یہ حق ہے کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوگی، یعنی دوسرے سے بہتر ہوگی. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. ایک دوسرے کے عیب کو ایک دوسرے کے سامنے بیان مت کرو، اس کے منہ پر تانے کی صورت میں. ایک ہوتا ہے اصلاح کے لیے عیب کو بیان کرنا، وہ موضوع یہاں پر نہیں ہے. عیبوں کو ایک دوسرے کے سامنے بیان مت کرو، تانے مت مارو ایک دوسرے کو. ہاں مجھے معلوم ہے تم کتنے نیک ہو، ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم کتنے پنچوئل ہو. مت بیان کرو ایک دوسرے کے عیب کو تانے کی صورت میں ایک دوسرے کے سامنے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. ایک دوسرے کو برے القاب اور برے ناموں سے مت بلاؤ. ایسے ناموں سے جس سے اس کا مذاق اڑایا جا سکتا ہو، یا ایسے ناموں سے جس سے اس کی انسلٹ کی جا رہی ہو. ایسے ناموں سے مت بلاؤ. کسی کو کسی ایسے نام سے جو برے ہیں اس سے مت بلاؤ. بئس الاسم الفسوق. کسی کا برے نام سے کسی کو بلانا کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اگر خدا نہ کرے یہ کام ہم لوگوں نے انجام دے دیا ہے یا انجام دیتے ہیں تو خدا کہتا ہے ومن لم یتب، اگر تم میں سے کسی نے توبہ نہیں کیا، فاولئک هم الظالمون، بس وہی لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اگر یہ کام جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے عیب کو تانے کی صورت میں بیان کرنا، کسی کو برے نام سے بلانا، الگ الگ نام سے بلانا، اور ایسے نام کے جس میں ان کی انسلٹ کی جا رہی ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو یہ کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ضروری ہے کہ اب وہ توبہ کرے، معافی مانگے، خدا سے طلب عفو کرے. اگر اس نے اب بھی توبہ نہیں کیا تو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس دنیا میں بھی وہ محسوس نہیں کر رہے ہیں، لیکن عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور آخرت میں تو ظلم کرنے والوں کی سزا بہت زیادہ سخت ہے ہی. ایک نقطے کے ساتھ اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. ہم لوگ بہت ساری جگہ پر، خاص طور پہ اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ کل اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، چونکہ اس آیت میں زیادہ تر جو نکات بیان کیے گئے ہیں وہ حق مومن کے لیے بیان کیے گئے ہیں، انسانوں کے حق الناس کے لیے بیان کیے گئے، نہ صرف مومن کے لیے. برے نام کے لیے یہاں تک کہ تاکید کی گئی ہے کہ نہ صرف مومن بلکہ اگر ایک انسان مسلمان نہیں ہے تو اس کو بھی ہم کو برے نام سے نہیں بلانا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اس کا جو نام ہے ہمیں اس سے ہی اس کو بلائیں، برے نام سے اس کو نہیں بلانا ہے. تو یہ حق الناس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اگر خداوند عالم کے حق کا خیال نہ رکھا جائے تو خداوند عالم ڈھیل دیتا رہتا ہے. خداوند عالم موقع دیتا رہتا ہے، آج نہیں کل پلٹے گا، کل نہیں کچھ ٹائم کے بعد پلٹے گا. خدا موقع دیتا رہتا ہے. لیکن حق الناس میں چونکہ وہ صرف حق اللہ نہیں ہے بلکہ حق الناس ہو گیا ہے، ہم نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، دوسرے مسلمان یا مومن پر یا انسان پر ظلم کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جس دن سے ہم کسی دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اسی دن سے خداوند عالم ہماری زندگی کے اندر ایک زنکا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنکا، قرآن کی آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. ایک طرح سے خداوند عالم اس کے دائرے کو چھوٹا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں کہ روز بروز میری زندگی کا دائرہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، برکتوں کی بارش میں کمی ہوتی جا رہی ہے، وہ سکون، وہ عزت، وہ کرامت جو پہلے تھی وہ کم ہو رہی ہے پہلے سے. ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ دائرہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت کو تلاوت کی جاتی ہے کہ
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص بھی میرے ذکر سے پرہیز کرے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، میری باتوں پر عمل نہیں کرے گا، تو اس کی اس زندگی کو، یعنی اس عیش کو، اس آرام کو جو خدا نے اس کو اس دنیا میں عطا کیا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اسی زندگی کو اس کے لیے بہت زیادہ تنگ کر دے گا. یہ خدا کہہ رہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تو انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں ہم لوگ اس کی تفسیر کے اوپر کل گفتگو کریں گے. بس آج ایک روایت کے ساتھ اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. شب قدر جو ہم لوگوں کے درمیان مشہور تھی، وہ بھی کل رات میں گزر چکی ہے. آنے والی راتوں میں، چاہے آج کی رات ہو یا 25 اور 27 اور 29، انشاءاللہ خدا بند عالم ہم سب کو یہ موقع عطا کرے کہ ان راتوں سے بھی ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. ان راتوں سے جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی تاکید ہے اور طریقہ بیان کیا گیا ہے، ان میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ خلوت کی کوشش کی جائے، اکیلے ہونے کی کوشش کی جائے، اپنے اور خدا کے درمیان رابطے کو برقرار کرنے کے لیے. اور اس خلوت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو 2 روایتیں یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ مصیبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہ اگر شب قدر کے لیے جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ شب قدر یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زہرا کی زندگی کی طرف جب توجہ کی جاتی ہے تو جناب زہرا کی زندگی میں کچھ ان کے صفات کو جب ذکر کیا گیا ہے تو اس میں ایک صفت ان کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا اور جہاں سے ان کے لیے روایتوں کو اور ان کی باتوں کو نقل کیا جانے لگا ہے، تو تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ زیادہ تر اپنی زندگی کا وقت کوشش کرتی تھی کہ مصلح عبادت پر خدا کی بارگاہ میں خلوت کے ساتھ گزارے، اکیلے میں خدا کی عبادت اور تنہائی میں خدا کی عبادت کے اوپر ان کی خاص توجہ تھی. اور جب رسول اس دنیا سے گئے ہیں تو اس زمانے میں تو ایسے حالات ہو گئے تھے کہ لوگوں نے ان کو مدینے کے اندر رہتے ہوئے بھی رسول پر گریہ کرنے کا موقع نہیں دیا ہے. اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر جناب زہرا کا مدینے سے باہر بیت الاحزان کی طرف جانا، بیت الحزن یا بیت الاحزان کی طرف جانا اور گریہ کرنا، یہ شاید جناب زہرا پر جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں ان مصیبتوں میں ایک بہت سخت اور کٹھن مصیبت تھی کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے فراق میں اپنے گھر میں بیٹھ کر رو نہیں سکتی ہے، اور اگر وہ روتی ہے تو مدینے والے آتے ہیں اور اس کو شکوے اور شکایت کی صورت میں ذکر کرتے ہیں، اور اس بیٹی کو جس پر اتنی بڑی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اسے مجبور کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے نکل کر بیت الحزن اور احزان کی طرف جائیں اور اپنے بابا پر وہاں گریہ کرے. ہاں زادارو، اسی روایت کے ضمن میں علماء نے بیان کیا ہے کہ جناب زہرا جب بیت الاحزان کی طرف جاتی تھی تو کوشش کرتی تھی کہ ان کے ساتھ دونوں فرزند ہوں، اور جناب زہرا کی امام حسن مجتبیٰ سے کچھ گفتگو ہے جس گفتگو کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ تاریخ میں نقل نہیں ہوئی ہے، لیکن جناب زہرا نے ایسی بہت ساری مصیبتیں جو اس مختصر وقفے میں جناب زہرا پر آئی تھی، ان مصیبتوں کو جناب امام حسن کے ساتھ شیئر کیا تھا، ذکر کیا تھا. اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جس وقت جناب زہرا کو دفنانے کے لیے مولائے کائنات گئے تھے، اس سے پہلے جب ایک ایک بچے کو ودا کے لیے بلایا گیا تھا تو جناب امام حسن کا جو گریہ کا انداز تھا وہ دوسرے تمام فرزندوں سے الگ طریقے سے گریہ کر رہے تھے. جب امام علی علیہ السلام نے دریافت کیا تو اپنے معصوم لہجے سے امام حسن ارشاد فرماتے ہیں، کچھ مصیبتیں میری اماں نے مجھے ایسی بتائی ہے کہ جو کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. خدایا ہم سب کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا تمام خادمین اسلام، مدافعین حرم کے درجات کو بلند فرما. تمام علماء، مراجع کرام، خاص طور پہ مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار اور مددگاروں میں شمار فرما.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.